الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، آج مسجد محمدیہ غوثیہ باٹلے شہر میں یہ تیسری سالانہ سیدنا عثمان ذو النورین کانفرنس انعقاد پذیر ہے. آپ حضرات کو پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی تھی اور آج بھی بتائی جا رہی ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحج شریف آپ کا یوم شہادت ہے، اور ہماری تنظیم سنی جمعیت عوام برطانیہ کے زیر اہتمام ہر سال انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی یہ کانفرنس 18 ذی الحج شریف کو، چاہے 18 ذی الحج ہفتہ کے کسی بھی دن کو آئے، اسی شہر میں انشاءاللہ اور اسی مسجد میں منعقد ہوا کرے گی. اور یہ وضاحت میں اس لیے کرتا ہوں کہ کسی دن بھی 18 ذی الحج ہو کہ یہاں رواج یہ ہے کہ جلسے اور محفلیں ہفتہ اتوار کو منعقد کی جاتی ہیں، لیکن ہماری تنظیم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایام خلفائے راشدین یعنی حق چار یار خلفائے راشدین حضور کے رفقا علیہ السلام کے، ان کی جو اصل ایام ہیں، جن تاریخوں میں ان کا وصال ہوا، ان تاریخوں کو بھی یاد دلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ایام منعقد بھی کیے جائیں، منائے بھی جائیں، اور اسی دن منائے جائیں جس دن ان ہستیوں کا وصال ہوا یا شہادت ہوئی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجتماع ابتداءً
شاید اتوار کو جلسہ کیا جائے اور وقت اس کا ایسا ہو، زور کے بعد ہو تو اجتماع زیادہ ہو، لیکن ہمیں اجتماع سے بھی زیادہ اسی تاریخ کو منعقد کر کے اور اس تاریخ سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا مقصد ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کانفرنس کی کامیابی کا اس اعتبار سے، یعنی عددی اعتبار سے کہ اس میں کتنا مجمع ہوتا ہے، کراؤڈ کتنا ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی انشاءاللہ یہ کانفرنس تدریجاً آہستہ آہستہ یہ کانفرنس انشاءاللہ اس پورے علاقہ کی، پوری کاؤنٹی کی ایک عظیم الشان کانفرنس ہوا کرے گی، اور اس کی دعوت انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے یہ انشاءاللہ العزیز کانفرنس جو ہے اسی طرح تسلسل کے ساتھ منعقد ہوتی رہے گی۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے اس کانفرنس کے منعقد کرنے والے دوستوں کو، جو ہماری تنظیم کے باقاعدہ عہدیداران ہیں اور ممبران ہیں، محترم فیصل ایاز صاحب اور محترم حافظ اسد ایاز صاحب، اور باٹلے شہر سے محترم جناب ظہیر صاحب اور محترم جناب محمد شاہد صاحب، اور ان کے تمام رفقا کو جو ان کے ساتھ اس سلسلے میں کسی طرح بھی تعاون کرتے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبہ محبت کو قبول فرمائے۔ میرے ساتھ اس وقت تقریباً 10-12 حضرات بریڈ فورڈ سے تشریف لائے ہیں، وہ بھی ہماری تنظیم کے مستقل ممبران ہیں، اور دیگر علاقوں سے بھی کچھ لوگ تشریف لائے ہیں، اور اس وقت بڑی تعداد میں اس علاقہ سے بھی، باٹلے سے یا ڈیوزبری سے یا گردونوا سے بھی، ایکمنڈ وائک سے بھی حضرات تشریف فرمائیں۔ میں مسجد شریف کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تنظیم کے دوستوں کے ساتھ تعاون کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم جناب قاری جاوید اقبال صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور محترم جناب مولانا قاری واجد حسین صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہاں کے خطیب ہیں، انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں نقابت بھی کی، نظامت کے فرائض بھی انجام دیے، اور احسن طریقے سے تمام مہمانوں کو انہوں نے یہاں پہ بلایا اور انتظامات میں بھی حصہ لیا۔ حضرت علامہ مولانا محمد اکرم صاحب نقشبندی، جنہوں نے آپ کے سامنے کلام پیش کیا، وہ بڑے عالم دین ہیں اور شارجہ میں ہوتے ہیں، وہ وہاں سے تشریف لائے ہیں، یعنی UAE سے، متحدہ عرب امارات سے وہ تشریف لائے ہیں، اور حضرت مولانا قاری عبد القادر صاحب نوشاہی، جنہوں نے اس محفل مبارکہ میں اپنے کلام سے اور اپنے مخصوص انداز سے کلام پیش کر کے ایک نئی تازگی پیدا کی ہے، حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب، اور محترم ہمارا عزیز محمد فیضان، انہوں نے بھی کلام پیش کیا ہے۔ میں ان سب بزرگوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت دیا اور بڑے اچھے انداز سے اس محفل مبارکہ میں کلام پیش کیا۔ خاص طور پر میں سب سے آخر میں نام اس لیے لیا کہ بڑی شخصیت جو ہوتی ہے اس کا نام اور مقام آخر میں لیا جاتا ہے۔ ایک فضیلت پہلے نام لینے کی بھی ہے، لیکن میں دوسرے حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے ہماری اہم علمی اور روحانی شخصیت جو آج کی محفل کو انہوں نے رونق بخشی، اور ہماری دعوت کو انہوں نے، ہمارے دوستوں کی دعوت کو، شاہد صاحب، فیصل صاحب، یہ سارے حضرات وہاں گئے تھے اور دعوت پیش کرنے، وہ تشریف لائے۔ بہت بڑی علمی ہمارا مرکز ہے روحانی انڈیا میں، دارالعلوم مبارک پور، UP میں دارالعلوم مبارک پور جو ہے، جامعہ اشرفیہ مبارک پور، اہل سنت و جماعت